السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے پروگرام فضائل حج میں۔ ناظرین، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو گیا ہندوستان میں، بلکہ سعودی عرب میں کل ہی شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ایام الحج سے متعلق بھی ہم معلومات فراہم کریں گے۔ اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت پہ بات کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز عالم مفتی حافظ قاری جناب محمد فیروز خان صاحب، کامل الفقہ جامعہ نظامیہ، استاد جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نوجوان خوبرو نعت خواں جناب محمد سمیع الدین ملتانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں حضرات گرامی آپ دونوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ مرحبا، اہلان و سہلان۔ ناظرین، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک کی گونج سارے عالم عرب میں گونج رہی ہے ماشاءاللہ۔ ساری دنیا سے حجاج کرام مکہ مدینہ پہنچ گئے ہیں، اور جو فریضہ حج ہے اس کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہے۔ گو کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بڑا ہجوم ہے، بہت سارے عازمین عزم حج کر رہے ہیں، لیکن کما قہو معلومات حاصل کیے بنا اس کے برکات و ثمرات سے حاصل کرنا ضروری ہے، اور جب تک معلومات نہیں ہوں گے تو ان برکات و ثمرات سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے مفتی صاحب سے آپ سوالات کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں نمبرات کو ڈائل کریں اور راست طور پر ہم سے بات کریں۔ نمبر ہے 04066666651، اور دیگر نمبر ہے 04066666652۔ ان نمبرات کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں اور اپنے معلومات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں جناب سمیع الدین ملتانی صاحب سے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کوئی لائن پر ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مظہر بھائی خیریت سے؟ آپ طبیعت وغیرہ مزاج علی آپ کی؟ اللہ کا احسان ہے میرے بھائی۔ کون کہاں سے؟ جی میں عنبر پیٹ سے عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ عنبر پیٹ سے عبداللہ صاحب۔ جی عبداللہ صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور مولانا فیروز خان صاحب کو ماہ ذی الحجہ بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو جناب۔ جی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے آپ لوگ۔ جی جی ہم بھی محتاج دعا ہیں بھائی، دعا فرمائیں۔ جی جی انشاءاللہ۔ جی جی میرے 3-4 سوالات تھے۔ فرمائیں۔ پہلا یہ ہے کہ حج کی فضیلت کے بارے میں کچھ اہم باتیں بیان فرمائے مولانا، جی اور یہ بیان کریں کہ کون سا حج افضل ہے اور حضور نے کون سا حج فرمایا ہے، جی انشاءاللہ۔ اور صاحب استطاعت اگر حج کرنے میں تاخیر کرے تو ان کا کیا حکم ہے، اور حجۃ الوداع کا پیغام کیا تھا اس بارے میں بھی اگر بتائیں تو بڑی مہربانی۔ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا عنبر پیٹ حیدرآباد سے، انشاءاللہ بہت شکریہ۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ میں تیگل کنڈے سے بات کر رہا ہوں صاحب۔ تیگل کنڈا حیدرآباد۔ جی بادشاہ بات کر رہا ہوں میں۔ جی 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 سوال یہ تھا کہ جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور جو ہے جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے جی تو آپ کے والد جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وادی میں لے کر جا کر چھوڑ دیے تھے، جی تو آپ کتنے عرصے تک وہاں پر حاجرہ علیہ السلام اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام رہے؟ جی اور دوسرا سوال یہ کہ جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام، جی ان دونوں میں جو ہے بڑے اہلیہ کون ہیں ان دونوں میں؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ سوال تھا۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تیگل کنٹا حیدرآباد سے۔ اور بھی کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، یہ سوالات کے جوابات بھی لیتے ہیں۔ حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت، اس موضوع پر حضرت روشنی ڈالیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ
ماہ ذی الحجہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی عظمتیں اور رفعتیں اور برکتیں اور اس کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک ایک لمحے کی ہم کو قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے عالم اسلام سے حجاج کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تڑپ رکھنے والے حضرات مکہ مکرمہ، کچھ مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں، بعض پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے، عمرے کی سعادتیں عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ناظرین، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی مختلف طریقوں سے اپنے بندوں پر انعام فرماتا ہے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اوقات کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں کو، عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کائنات پر رحم فرمائے، وہ چاہتا ہے کہ بندوں پر کرم فرمائے، وہ چاہتا ہے کہ بندوں کی مغفرت فرمائے۔ کبھی وہ رمضان کے روزوں کے ذریعے بندوں کی تربیت فرماتا ہے اور رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے مالا مال فرماتا ہے، تو کبھی عیدین کی سعادتوں سے اللہ تعالیٰ کائنات کو مالا مال فرماتا ہے، تو کبھی حج بیت اللہ کی سعادت سے بندوں کو مشرف فرماتا ہے، اور حرمین کی زیارت سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ذو الحجہ کا ماہ مبارک بھی یہ انہی مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے، وہ عظمتوں والے ہیں، رفعتوں والے ہیں۔ عام دنوں میں گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن ان دنوں میں اگر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ ان دنوں میں اگر کوئی تقدس اس کا پامال کرتا ہے تو پھر اللہ کی نظر میں وہ زیادہ عتاب کے اور عذاب کے سزاوار ہو جاتا ہے۔ 4 ماہ ہیں جن کو اشہر حرام کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور ماہ رجب۔ انہی میں سے ایک ماہ مبارک ذوالحجہ ہے جس کی کئی فضیلتیں قرآن کریم میں بھی آئی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ فجر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کی جو فجر ہے، یہ فجر مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کو ذکر فرمایا ہے، اور 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم کو ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ قسم کھائی کا لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا جاتا ہے عام طور پر، تو قسم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا 10 راتوں کے۔ تو اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 راتوں کی عظمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اس کی رفعتوں کو بیان فرما رہا ہے، اس کے مقام کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ تو علماء کرام احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دن کی 10 راتیں ہیں۔ یہ عظمتوں والی راتیں ہیں، ان میں ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ ان دنوں میں روزہ بھی رکھنا چاہیے، عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر، ایام تشریق جو ہے، ایام تشریق کو چھوڑ کر باقی ایام میں روزوں کی بھی فضیلت آئی ہے۔ ایام تشریق اور عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر باقی ایام میں، پھر ایام تشریق میں عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے، اور عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عرفہ کے دن جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس سے پہلے کے سال کے گناہیں اور اس کے بعد کے سال کے گناہیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو یہ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں خصوصاً ان ایام میں روزوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، عبادتوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان راتوں کی اہمیت کیا ہوگی اور ان راتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ مزید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جاتا ہے ذی الحجہ کے
ان 10 دنوں میں، ان ایام میں، ذی الحجہ کے ایام میں جو نیک کام کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو نیک کام کیے جاتے ہیں، کوئی نیک کام ان نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کی بارگاہ میں۔ ان ایام میں جب نیکیاں کی جاتی ہیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ذو الحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے ہندوستان میں، اور ذو الحجہ کا مہینہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ روزے کا رکھنے کا موقع ہو تو روزہ بھی رکھیں، اور خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ اہتمام سے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پچھلے سال کے گناہوں کا اس کو کفارہ بناتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں ایک اہم عبادت قربانی کی ہے، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی اتنی پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ماہ مبارک میں، ان ایام میں، کہ اگر قربانی کے بجائے کوئی بھی دوسرا نیک کام کرے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ فضیلت اور وہ مقام اور وہ عظمت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جو مقام اور عظمت اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں قربانی کا بھی اہم معاملہ ہے، تو ان تمام چیزوں کی طرف ہم کو تیاری کا توجہ کرنے کی اور ان کی قبل از وقت ان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اطاعت ہماری طرف سے دیکھنا چاہتا ہے، جو قربانی کا جذبہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، جو عبادتوں کی رغبت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ان ایام میں خوب عبادتیں کریں اور قربانی کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا جذبہ ہر اعتبار سے پیش کریں۔ جی بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین، جو کالز آئے تھے انشاءاللہ ان کے جوابات لیتے ہیں۔ ابھی کوئی کالر لائن پر موجود ہوں تو شامل کریں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ عبداللہ صاحب نے عنبر پیٹ سے سوال کیا تھا کہ حج کی فضیلت و اہمیت سے متعلق اور سب سے افضل حج کون سا ہے، یہ جاننا چاہا ہے، اور جو حضرات حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی تاخیر کرتے ہیں ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں اور کیا حکم ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو جو پیغام دیا تھا یہ جاننا چاہا ہے۔ تو ان تینوں سوالات کا جو ملا جلا جواب ہوا عطا فرما دیں حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی فضیلت کے متعلق آپ نے دریافت فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر جس میں استطاعت ہو اس پر حج کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو جس میں استطاعت ہو اللہ تعالیٰ نے اس پر حج فرض فرمایا ہے۔ مزید اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو کوئی بندہ حج کرتا ہے اور حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا اور کوئی لوگوں سے جھگڑا اور گالی گلوچ کے معاملات نہیں کرتا، فسق و فجور کے معاملات نہیں کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا ہے، کوئی جدال کا معاملہ نہیں کرتا ہے، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ایسا لوٹتا ہے جیسا ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ اور ہم سماعت کرتے ہیں کہ ایک وقوف عرفہ ہے، ایک وقوف مزدلفہ ہے، کہ عرفہ میں جب بندہ ٹھہرتا ہے، وقوف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، جو حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ جب بندہ عرفات کے مقام میں ٹھہرتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کوتاہیاں اس نے کیے ہیں، نمازوں کے حوالے سے کوتاہیاں ہوں، عبادتوں کے حوالے سے کوتاہیاں ہوں، جو حقوق اللہ میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو درگزر فرما دیتا ہے۔ اور یہی بندہ جب عرفہ سے مزدلفہ پہنچتا ہے اور مزدلفہ میں وقوف کرتا ہے تو عزیزان محترم اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرماتا ہے۔ مزید آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی استطاعت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر حج نہیں کرتا تو فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کرنے والے کے لیے ایسی سخت وعید سنائی ہے کہ اب وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کوئی اس کے یعنی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے۔ تو بہت بڑا معاملہ ہے کہ ایمان خاتمہ یعنی ایمان پر خاتمہ ہونے نہ ہونے کا سوال ہے۔ اس وجہ سے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے
اور جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے ان کا کام یہ ہے کہ فوری طور پر اس بات کی کوشش کریں کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ اگر تاخیر کریں گے بلا کسی شرعی عذر کے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ گنہگار ہوں گے، اور حج کیے بغیر اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اور زیادہ گناہ کا مسئلہ ہوگا۔ تو حج کی فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک و صاف فرماتا ہے۔ اور جب مکے میں کعبۃ اللہ میں جب بندہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتا ہے، تو ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نظر میں جو وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو بے شمار اس کے فضائل اور برکات ہیں، اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی طرف جانے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کوئی بھی اس بات کو نہیں جانتا، لا یدری احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس بات کو نہیں جانتا کہ کیا مرض اس کو لاحق ہوگا، کیا مصیبت اس کو لاحق ہوگی، کیا ضرورت اس کو لاحق ہوگی، بعد میں پھر اس کیفیت میں رہے گا حج کرنے کی یا نہیں رہے گا، نہیں معلوم۔ اس وجہ سے تعجلوا الخروج الی الحج، حج کے لیے روانہ ہونے میں جلدی کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عنایت فرمایا ہے۔ جی حضرت بہت شکریہ۔ ناظرین کالر لائن پہ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی اللہ کا ملک پیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ ملک پیٹ سے ملہان صاحب ہیں۔ جی جی فرمائیں، کیا سوال کیجیے گا؟ یہی کہ یہ ایام حج کیا ہے، مناسک حج کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ مناسک کے حج اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال ہے مفتی صاحب سے جی کہ کیا حاجی حج کی قربانی بھی دیں اور پھر عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہوتی وہ بھی اپنے گھر میں کرانا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ مناسک کی ذرا تفصیل اگر بیان کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن اور کیا۔ یہ عشرہ ذی الحج میں یہ جو اپنے زیر ناف بال جو کاٹنا کیسا ہے اگر ٹھیک ہے زیادہ دن ہو گئے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ملک پیٹ حیدرآباد سے۔ حضرت سے درخواست ہے کہ ان سوالات کے جواب عطا فرمائیں۔ ابھی اس سے پہلے جو سوال آیا تھا اس میں حجۃ الوداع سے متعلق جو ہے سوال کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی فضیلت کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا۔ مزید یہ پوچھا گیا کہ کون سا حج افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا اور وہ حج قران ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے۔ حج قران کا مطلب جس میں عمرہ اور حج دونوں کو ایک ہی نیت کے ساتھ ایک ہی احرام کے ساتھ ایک ہی نیت کے ساتھ عمرہ اور حج کا ارادہ کیا جاتا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں، جس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آپ نہیں نکل سکتے ہیں، بلکہ آپ عمرے کی پابندیوں میں بھی رہیں گے، اور حج اسی طرح شروع کریں گے۔ حج کے مکمل ہونے تک آپ احرام کی پابندیوں سے باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا مشقت والا حج ہوتا ہے، لیکن اس میں ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ استطاعت دے تو سب سے پہلے حج تمتع کرنا چاہیے۔ حج تمتع کا مطلب جس میں عمرے کا احرام الگ اور حج کا احرام الگ، یعنی عمرے کے لیے نیت الگ، حج کے لیے نیت الگ۔ جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ پہنچیں، جس طرح آپ موجودہ صورتحال میں اگر آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو پہلے جو ہے آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو عمرہ اور حج دونوں کی نیت نہ کریں، صرف عمرے کی نیت کریں، اور عمرے کی نیت کر کے عمرے کو مکمل کر لیں۔ عمرے کو مکمل کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں، اور 8 ذی الحجہ تک احرام کی پابندیوں سے باہر رہیں، اور جیسے ہی 8 ذی الحجہ آ جائے تو پھر آپ حج کی نیت سے احرام باندھ لیں گے۔ لبیک عن حج کہہ کر، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کے ساتھ اور احرام کے ساتھ، نیت کے ساتھ اب حج کا آغاز کریں گے۔ تو حج کے لیے الگ احرام اور عمرے کے لیے الگ احرام کی نیت کریں گے، نیت دونوں کی الگ الگ رکھیں گے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ فقہاء کرام، علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ حج تمتع کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر زندگی میں حج کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو کوشش کریں اس بات کی کہ حج قران کریں، جس میں عمرہ اور حج کی ایک ہی نیت، دونوں کی نیت ایک ساتھ ایک احرام میں کی جاتی ہے۔
مشقت زیادہ ہے اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ عطا فرمائے گا۔ مزید یہ بھی صاحب نے پوچھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج فرمایا، تو حج قران نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حجۃ الوداع کا خطبہ یہ بہت اہمیت رکھتا ہے تاریخ اسلام میں، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خطاب کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم خطاب فرمایا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعلیم عطا فرمائی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و ستم کو حرام قرار دیا، ظلم و ستم کے خاتمے کی بات حضور نے فرمائی، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود وغیرہ کے مسائل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمایا، اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اے لوگوں، تمہاری جان تمہارے درمیان حرمت والی ہے، تمہاری دولت تمہارے درمیان حرمت والی ہے، تمہاری عزتیں تمہارے درمیان حرمت والی ہیں، کوئی آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان ناحق لے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کا پیسہ ہڑپ لے یا ناحق اس کا پیسہ لے لے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، کسی کو متہم کرے، کسی کی عزت کو داغدار کرے۔ بہت سے عظیم نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور صحابہ کو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ آج کا دن کون سا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مقام کون سا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں صحابہ خاموش رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بعد میں گفتگو کی اور یہ کہنے لگے کہ خاموش اس لیے رہے، ہم جانتے تھے کہ دن 10 ذی الحجہ کا ہے، ہم جانتے تھے کہ یہ مقام مکہ مکرمہ ہے، یہ مینا کی وادیاں ہیں، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں۔ ہم جانتے تھے کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، مہینے کو بھی جانتے تھے، مقام کو بھی جانتے تھے، دن کو بھی جانتے تھے، سب جانتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو ہمیں یہ خیال آیا کہ نہیں معلوم کہ حضور اس کا نام یہ رکھیں گے یا نام بدل کر کچھ اور فرما دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ دن کا نام تبدیل کرنا چاہے کر سکتے ہیں، وہ مقام کا نام تبدیل کرنا چاہے کر سکتے ہیں، وہ مہینے کا نام تبدیل کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، یہ دن حرمت والا ہے، یہ مقام حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، تقدس والا ہے۔ سنو، جس طرح یہ مقام، یہ مہینہ، یہ دن حرمت والا ہے، اسی طرح تمہاری جانیں بھی حرمت والی ہیں، تمہاری دولتیں بھی حرمت والی ہیں، تمہاری عزتیں بھی حرمت والی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے تحفظ کی دعوت دی، لوگوں کی دولت کی تحفظ کی دعوت دی، حضور نے لوگوں کی عزتوں کی تحفظ کی دعوت دی۔ آج وہ لوگ غور کریں جو لوگوں کے اوپر تہمتیں لگا دیتے ہیں، لوگوں کے عیوب بیان کرتے ہوئے پھرتے ہیں، لوگوں کو داغدار کر دیتے ہیں، لوگوں کو متہم کر دیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تمہاری عزتیں ایسی ہی حرمت والی ہیں جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ مقام حرمت والا ہے۔ اس طرح آقا دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے عظیم پیغامات اس حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ انشاءاللہ کسی مقام پہ خاص طور پہ مکمل خطبے کے پورے جزیات اور کلیات، اس کے سارے تفصیلی باتیں اور تفصیلی نصیحتیں آپ کے سامنے کسی موقع پر رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ دیگر کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے ورنہ آگے بڑھیں گے۔ حضرت ایک سوال یہ بھی آیا تھا، بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ تیگل کنٹا سے پاشا صاحب نے جی جی ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنا عرصہ چھوڑ کر وادی ذی زرع میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بے شمار امتحانات سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کی یہ سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں مبتلا رکھا، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا اونچے درجے کا ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا آزماتا ہے، اور سب سے زیادہ آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پر آئی۔ تو آزمائشیں بہت سے انبیاء پر آئی،
انبیاء علیہم کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، یہ بھی آزمائشیں آئی، اور ظلم و ستم ان کے اوپر کیا گیا، یہ بھی آزمائشیں آئی، سوشل بائیکاٹ ان کا کیا گیا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا گیا، کئی آزمائشیں آئی، وہ ثابت قدم رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا۔ انہی آزمائشوں میں اور انہی انبیاء میں، اولو العزم انبیاء میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا شمار بھی ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں سے آزمایا، جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ بھی فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کئی کلمات یعنی کئی احکام سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، تو آپ نے ان تمام احکام پر مکمل عمل کیا اور ان سب احکام کو آپ نے ادا فرمایا۔ ان میں سے یہ بھی معاملہ تھا کہ بہت بڑی عمر آپ کی ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی تھی۔ ایک بڑی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے بڑی عمر میں اولاد ہونا، تاخیر سے اولاد ہونا، تو اولاد کی محبت کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہوگی، لیکن جیسے ہی یہ معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر خوار بچے کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت ہاجر بی بی، جن کو ہاجرہ عام طور پہ عرف میں ہاجرہ کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہاجر، را کے بعد ہا اس کے اندر نہیں ہے، عام طور پہ عرف میں ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجر کے صاحبزادے حضرت اسماعیل شیر خارگی کی عمر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم عطا فرمایا کہ وادی ذی زرع، جہاں پر کوئی پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، جہاں پر کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ کر آنے کا حکم عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو لے کر وادی ذی زرع میں مکے کے مقام میں پہنچے، خانہ کعبہ آج جہاں پر یہ پورے معاملات مناسک ادا کیے جا رہے ہیں، ایسے مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے جہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، کوئی غذا نہیں ہے، کوئی رزق کا کوئی سامان نہیں ہے۔ حضرت بی بی ہاجر پریشان ہوئی پہلے وقت میں، اور حضرت ابراہیم کو دیکھا اور یہ پوچھنے لگی، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم عطا فرمایا ہے؟ تو آپ نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا، ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجر یہ کہنے لگی، اذن لا یضیعنا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم عطا فرمایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع ہونے سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ ایک خاتون کے ایمان کی طاقت کا اندازہ کریں اور آپ کی قوت کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا آپ کو ایمان عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کی جائے گی۔ کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے، آگے بڑھیں گے اس بات کا، اور دوسرا کہ کتنا عرصہ وہاں رہے ہیں اس پر مزید روشنی۔ بہرحال شیر خارگی کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بے آب و گیا مقام میں حضرت بی بی ہاجر کے ساتھ تھے، اور جب آپ جب آپ چلنے کی عمر کو پہنچ گئے اور اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، جب اس عمر کو پہنچ گئے کہ آپ چل سکیں، آپ اس عمر کو پہنچ گئے کہ والد کا ہاتھ بٹا سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آزمائش کا ذکر فرمایا۔ یہیں سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لائے کچھ وقت بھی نہیں گزرا، پھر ایک دوسری آزمائش کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ تو کون سی عمر میں آپ واپس آئے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ جب سعی کی عمر کو پہنچے اور جب چلنے کی پھرنے کی عمر کو پہنچے، جب والد کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آزمائش کا سلسلہ شروع کیا کہ بے شک میں، حضرت ابراہیم نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کریں، ضرور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو کون سی عمر تک آپ رہے؟ تو سعی کی عمر تک، جس عمر میں آپ والد کا ہاتھ بٹا سکیں، والد کے کچھ کام آ سکیں، اس عمر تک تو والد سے دور رہے۔ جب اس عمر میں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آزمائش کا سلسلہ شروع فرمایا، جس کا تفصیل سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ جی دیگر سوال جو آیا تھا، بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہاجرہ
یہ حاجر جو بھی جی ہوتے ہیں، حضرت علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کے دونوں میں کون بڑے ہیں، کیا یہ جاننا چاہے ہیں انہوں نے؟ بہرحال یہ دونوں میں حضرت سارہ یہ بڑے ہیں اور بی بی حاجر یہ بات کے زوجہ ہیں، اور حضرت سارہ کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، پھر اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا، اور حضرت بی بی حاجر کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، اور بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ جی حضرت بہت شکریہ۔ ناظرین کالر لائن پہ موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سیف اللہ بول رہا ہوں شولاپور سے۔ سیف اللہ صاحب شولاپور سے، جی جی۔ اور حج کیا عمر سے فرض ہے بتائیے؟ حج کس عمر پہ فرض ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ حضرت سے درخواست کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ملک پیٹ سے ملہان صاحب نے سوال کیا تھا کہ مناسک حج اور ایام حج سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق بھی پوچھا تھا، مناسک حج کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا، تو دیکھیے مناسک حج کے حوالے سے حج کے 5 ایام ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان کو ایام حج قرار دیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حالت احرام میں فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھنے کے بعد اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد احرام جب یعنی نیت آپ کریں گے اور احرام پہن لیں گے اور بے سلی ہوئی چادریں آپ پہن لیں گے۔ عورتوں کے لیے تو کوئی خاص احرام نہیں ہے، وہ جس لباس میں رہیں گی وہی ان کا احرام ہے۔ اصل میں احرام کوئی لباس کا نام نہیں ہے، احرام ایک حالت کا نام ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جائے، احرام حالت کا نام ہے۔ جب بندہ عمرے کی نیت کرتا ہے تو وہ حالت احرام میں آ جاتا ہے، جب وہ حج کی نیت کرتا ہے تو وہ حالت احرام میں آ جاتا ہے۔ تو احرام یعنی لباس وغیرہ پہننے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، نمازیں وغیرہ پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد جب آپ مینا کی طرف 8 ذی الحجہ کو آپ روانہ ہوں گے، اور مینا جانے کے بعد مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں آپ ادا کریں گے۔ یہ حج کا پہلا دن ہے، یہاں سے حج کے مسائل اور اس کے فرائض اور واجبات اور اس کے مسنونات کا آغاز ہوتا ہے، یعنی حج میں کیا چیزیں سنتیں ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا چیزیں فرض ہے، اس کے آغاز کا پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے جو آپ مینا کو جائیں گے۔ مینا میں قیام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ حج میں 3 فرائض ہیں، ایک تو احرام یعنی نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، تلبیہ کہہ کر نیت مکمل ہونے کے بعد حج کے لیے روانہ ہو جانا، مینا کی طرف نکلنا۔ پہلا فرض تو احرام ہے، دوسرا نیت کرنا، احرام یعنی نیت کرنا پہلا فرض ہے، دوسرا وقوف عرفہ ہے، عرفہ میں وقوف کرنا ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو یہ فرض ہے، اگر ایک لمحہ بھی اگر عرفہ میں وقوف نہیں ہوگا تو حج بالکل ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض طواف زیارت ہے، جو طواف کیا جاتا ہے، تیسرا فرض ہے۔ یہ 3 فرائض ہیں، ان کا جو آغاز ہوتا ہے اس کا پہلا سلسلہ مینا سے شروع ہوگا۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں آپ ادا کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد آپ عرفہ کی طرف نکلیں گے، اور زوال سے پہلے یعنی سورج سر پہ سے ڈھلنے سے پہلے، ظہر کے وقت سے پہلے آپ عرفہ میں پہنچ جائیں گے، اور عرفہ میں جانے کے بعد امام حاکم کے پیچھے اگر حاکم نماز پڑھا رہے ہوں یا حاکم کی اجازت سے کوئی نماز پڑھا رہے ہوں، ایسا امام وہاں پر مقرر ہو اور جماعت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو ایسی صورت میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ تو اس میں جمع تقدیم ہے، یعنی ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز کو پڑھا جائے گا۔ اذان 1 دی جائے گی اور اقامتیں 2 دی جائیں گی، ظہر کے لیے الگ، عصر کے لیے الگ، لیکن ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا جائے گا اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنے اپنے خیموں میں عرفات کے میدان میں اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ آپ ایسی صورت میں نمازوں کو جمع نہیں کریں گے۔ تو وقوف عرفہ کیا ہے؟ ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں آپ کا ٹھہرنا یہ وقوف ہے، یہ واجب ہے،
کم سے کم ایک لمحہ عرفات میں ٹھہرنا یہ فرض ہے، اور ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اور اس کا وقت علماء کرام نے، فقہاء کرام نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ زوال سے لے کر دوسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر تک عرفات میں وقوف کرنے کا وقت رہتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، ہاسپٹلائزڈ ہو جائیں اور مینا سے ڈائریکٹ نکل کے آپ فوری عرفہ میں زوال سے پہلے نہ پہنچ سکیں یا غروب آفتاب سے پہلے نہ پہنچ سکیں اور رات شروع ہونے کے بعد بھی آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پورا یعنی دوسرے دن کی فجر تک یہ وقت رہتا ہے، ایک لمحہ بھی آپ کو ملے گا تو عرفہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ عرفات میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ یہ بہت اہم مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں ہونے والی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ جو کوتاہیاں نمازوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرماتا ہے، اللہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ پھر فجر کے بعد آپ عرفہ میں فجر کے بعد آپ نکلیں گے، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے نکلیں گے اور مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے اور وقوف مزدلفہ آپ کریں گے۔ مزدلفہ میں آپ کا وقوف ہوگا اور مزدلفہ میں آپ کے وقوف کے بعد یعنی رات میں جیسے ہی زوال غروب آفتاب ہوگا، غروب آفتاب کے بعد 9ویں ذی الحجہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ عرفہ کو مغرب کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے اور آپ یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات، شب 10 ذی الحجہ کی رات کو آپ عرفہ میں نہیں بلکہ مزدلفہ میں رہیں گے۔ اور جو حجاج کرام کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی مسائل کی وجہ سے اگر غروب آفتاب تک نہ پہنچ سکیں تو وہ غروب آفتاب کے بعد بھی وقوف عرفہ کر کے پھر تیزی سے مزدلفہ کی طرف نکلیں گے۔ تو آپ مزدلفہ میں رات میں ٹھہریں گے اور مزدلفہ میں اصل ٹھہرنے کا جو مسئلہ ہے علماء کرام احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ایک لمحہ کم سے کم ٹھہرنا یہ مزدلفہ میں یہ واجب ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اس کے سورج کے طلوع ہونے تک کم سے کم ایک لمحہ آپ کو مزدلفہ میں رہنا ہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پھر آپ کو نکلنا ہے مینا کی طرف۔ مینا کو واپس آپ آئیں گے اور مزدلفہ میں پہلے آپ کنکریاں وغیرہ بھی لے لیں گے اور کنکریاں وغیرہ اپنے ساتھ لے کر آپ پھر مینا واپس آئیں گے اور 10 ذی الحجہ کو مینا جب واپس آئیں گے تو جمرہ عقبہ اولیٰ جس کو بڑا شیطان جو کہا جاتا ہے، صرف بڑے شیطان کو آپ کنکریاں ماریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 70 سے زیادہ یعنی زیادہ سے زیادہ کنکریاں آپ اپنے ساتھ رکھیں اور ان کنکریوں کو اچھی طرح صاف کر لیں، اچھی طرح دھو لیں اور آپ مینا کو 10 ذی الحجہ جب آئیں گے تو صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور اس کو کنکریاں مارنے کے بعد 2-4 منٹ آپ وہاں پر دعائیں بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے اور کنکریاں رمیے جمرہ عقبہ اولیٰ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد آپ قربانی دیں گے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ حلق کرائیں گے، حلق بھی آپ کرا سکتے ہیں یا بالوں کو آپ ترشا سکتے ہیں یعنی بالوں کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ علماء کرام نے اس کی بھی مقدار بیان فرمائی ہے کہ پورے سر سے 1 پورے کی مقدار میں آپ بالوں کو کم کر سکتے ہیں یا 1/4 سر سے 1 پورے کی مقدار میں بالوں کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر عورتیں ہیں تو اپنی چوٹی کا جو آخری کا حصہ ہے اس سے 1 پورے کی مقدار میں بالوں کو وہ کم کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد حلق ہو جانے کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے اور احرام کی پابندیوں سے باہر آنے کے بعد آپ تیزی سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے اور بیت اللہ کا آپ طواف کریں گے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، جو طواف زیارت فرض ہے۔ طواف زیارت جیسے ہی مکمل ہوا تو آپ کا حج بھی مکمل ہو جائے گا۔ طواف زیارت میں اگر آپ نے طواف قدوم میں رمل وغیرہ کیا ہے، استباع کیا ہے، جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے طواف قدوم جس کو کہا جاتا ہے، طواف قدوم میں اگر آپ نے رمل کیا، رمل کا مطلب شروع کے جو 3 چکر ہیں اس میں تھوڑا اکڑ کر چلنا، یہ اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ رمل اگر آپ نے کیا ہے اور استباع کا مطلب سیدھا کندھا اس کو کھلا رکھنا، یہ اگر آپ نے طواف قدوم میں کر لیا ہے تو پھر طواف زیارت میں آپ کو اکڑ کر چلنے کی یا استباع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح طواف قدوم کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی بھی اگر کر لی ہے تو طواف زیارت کے بعد دوبارہ آپ کو سعی کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو یہ مناسک حج ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے اس کا آغاز ہوگا اور 10 ذی الحجہ کو آپ طواف زیارت کریں گے، پھر اس کے بعد 11 ذی الحجہ کو پھر آپ مینا آئیں گے اور پھر آپ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ لیکن اب یہاں پر آپ پہلے جمرہ اولیٰ یعنی جو چھوٹا شیطان ہے اس کو پہلے کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد دوسرے شیطان کو کنکریاں ماریں گے،
اس کے یعنی جس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں یعنی درمیانی جو شیطان ہے اس کو کنکریاں ماریں گے. پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ اولا بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے. جب پہلے کنکریاں ماریں گے تو صرف بڑے شیطان کو ماریں گے 10 ذی الحجہ کو, لیکن 11 ذی الحجہ کو جب کنکریاں ماریں گے تو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے, لیکن ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے چھوٹے شیطان کو, پھر درمیانی شیطان کو, پھر بڑے شیطان کو. 11 کے دن بھی اسی طرح کریں گے اور 12 کے دن بھی آپ یہی معاملہ کریں گے. اور 12 کے دن غروب آفتاب سے پہلے آپ مکہ مکرمہ یعنی مینا سے آپ وہاں سے نکل جائیں گے. اگر آپ رات مینا میں گزارتے ہیں تو پھر 13 کے دن بھی آپ کو رمی جمرات کرنا ہوگا, یعنی ان تینوں شیطانوں کو اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو کنکریاں مارنے ہوں گی. تو یہ مناسک حج ہے جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. جی حضرت بے شکریہ. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی ابھی میں پاشا بات کر رہا تھا کنڈے سے. جی جی اور ایک سوال کرنے کا تھا. بتائیے. وہی جو ہے ابھی جو سوال کیا تھا میں, آپ نے 3 سوال کیے تھے. جی جب وہ وادی میں جو ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب وہ چلنے کے قابل ہوئے تو مطلب جب کعبۃ اللہ شریف وہاں پر موجود تھا, پھر اس کے بعد میں جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے مل کر جو ہے تعمیر کی اس کی کعبۃ اللہ شریف کی. جی تو وہی اس وقت جو ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ ٹھیک ہے جی اس کے تعلق سے پوچھنا تھا. اور جو ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے جی یہ جو جمرات جو ہے جی کعبۃ اللہ شریف میں آتا یا مینا میں آتا؟ مینا میں آتا ہے. ٹھیک ہے صاحب بتاتے ہیں انشاءاللہ. بے شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. حضرت سے درخواست ہے کہ ان سوالات کے جواب عطا فرمائیں. کچھ حصہ رہ گیا تھا بھائی صاحب نے جو سوال کیا تھا, ابھی جو سوال آئے ہیں اس کے جواب عطا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وادی میں آپ نے جو ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو عرصہ رہے اس کا قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا سعی کا ذکر کیا گیا جب آپ سعی کی عمر کو پہنچ گئے. اب مفسرین کرام نے اس عمر کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے ہیں. 9 سال کا بھی اس میں تذکرہ ہے, 11 12 سال کا 13 سال کا بھی اس میں تذکرہ ہے. تو یہ عمر کے درمیان یہ جو مفسرین کرام نے تحدید کے ساتھ ایک ہی عمر بیان نہیں کی ہے, مختلف اس کا عدد کا تذکرہ کیا ہے. اس عمر کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور علماء کرام نے فرمایا کہ سعی کا مطلب بلوغ کے قریب آپ پہنچ گئے تھے اور ایسی کیفیت میں تھے کہ والد کے ہر کام میں والد کا ہاتھ بٹا سکے, والد کے ساتھ کوئی بھی کام کر سکیں, ایسی عمر کا ذکر کیا ہے. تو 9 سال 11 سال 12 سال کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. مزید جمرات کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ جمرات کہاں ہیں, تو یہ مینا میں ہیں اور مینا میں ہی جو ہے جمرات کو کنکریاں وغیرہ ماری جاتی ہیں. جی بے شکریہ. ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ ہم ایم پی سے بول رہے ہیں شمیم بانا. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم حج پہ گئے تھے نا جی تو حادثہ ہو گیا تھا جمرات کی کنکری مارتے نا ادھر ہی, جی تو ہم نے کنکری نہیں ماری, جیسے کسی کے وکیل مقرر کر کے ایسے پہنچا دیا تھا ہمارے لیڈر نے. جی تو وہ صحیح ہے کیا؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ ایم پی سے آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. اور بھی کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں, آگے بڑھیں, ان سوالات کے جوابات بھی لیتے ہیں. اور دوسرا کہ ملحان صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ حاجی قربانی وغیرہ کے سلسلے میں, تو اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجاج قربانی جو کرتے ہیں, ایک تو حج کے شکرانے کی قربانی ہے. جو حجاج کرام حج قران یا حج تمتع کریں گے, حج افراد کرنے والوں کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے. اگر حج افراد کا مطلب مکے کے رہنے والے وہ حضرات جو صرف حج کرتے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے. وہ کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں, نہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ قربانی جو واجب ہے 2 قسم کا حج کرنے والوں پر واجب ہے, حج قران کرنے والوں پر اور حج تمتع کرنے والوں پر. عام طور پہ ہندوستان سے اور مختلف مقامات سے لوگ جو جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں, تو یہ جو قربانی واجب ہے یہ شکرانے کے طور پر واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ سعادت عطا فرمائی اس کے شکرانے میں واجب ہے. اور وہ عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے وہ الگ ہے. جو قربانی واجب ہوتی ہے ہر ایسے شخص پر جو مسلمان ہو, عاقل بالغ ہو اور اپنے مقام پر مقیم ہو,
یعنی اقامت کیا ہوا ہو ایسے مقام ایسے شخص پر ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی مقام پر سفر کرتے ہیں اور 15 دن یا 15 دن سے زیادہ اگر وہاں پر آپ کے رہنے کی نیت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ مقیم ہوں گے۔ آپ مکہ مکرمہ کو کب گئے ہیں، کیا وہ تواریخ وغیرہ ہیں، اس کے لحاظ سے بھی اس کو غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ایک مقام پہ رہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس مقام پہ آپ مقیم کہلائیں گے اور آپ کو قربانی کرنا واجب ہوگا اگر آپ صاحب استطاعت صاحب نصاب ہیں۔ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں، مسلمان پر، عاقل و بالغ پر اور مقیم پر۔ جو آدمی اپنے مقام پہ مقیم ہو یا کوئی آدمی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی اگر نیت کر لیتا ہے تو اس کا بھی شمار مقیم میں ہوتا ہے۔ اب عام طور پہ مکہ مکرمہ میں چند دن بعض لوگ رہتے ہیں، پھر مینا جاتے ہیں، پھر عرفات کی طرف جاتے ہیں، پھر مزدلفہ، پھر اس طرح ایک مقام پہ 15 دن بعض حضرات کے مکمل نہیں ہوتے ہیں تو وہ مکے میں بھی مسافر رہتے ہیں، مینا میں بھی مسافر رہتے ہیں، عرفات میں بھی مسافر رہتے ہیں، مزدلفہ میں بھی مسافر رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان حجاج کرام پر عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر ہیں۔ اگر وہ حضرات اپنی طرف سے عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، کرنا درست ہے، وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ حضرات اپنے گھر والوں کو اگر یہ کہہ دیں کہ ہماری طرف سے عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے وہ بھی دے دو، اگر وہ لوگ کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی ادا ہو جائے گا۔ دونوں قربانیاں بالکل کی جا سکتی ہیں، مسافر پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے۔ جی حضرت بہت شکریہ۔ اور ایک بھی سوال تھا جی جی بتا دیں، اور ایک سوال بال ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ کے متعلق آپ نے پوچھا تھا کہ جسم پہ جو زائد بال وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کاٹنے کے متعلق آپ نے زیر ناف وغیرہ کا ذکر کیا۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی عشر ذی الحجہ، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، جو کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ نکالے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ یہ حکم سنت ہے، استحباب کے درجے میں ہے، سنت حکم ہے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ تاخیر بہت زیادہ بال نکالنے میں ہو گئی، جیسا کہ وہ فقہ حنفی میں یہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن اس کی مدت ہے اور 40 دن تک اگر بال نہ نکالے جائیں تو 40 دن کے بعد اب یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، یعنی بہت زیادہ اس کا گناہ ہوگا اگر آدمی 40 دن کے بعد بھی اس طرح بال وغیرہ نہیں نکالتا ہے۔ اگر عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، کافی عرصے سے بال نہیں نکالے تھے اور یہ مکروہ تحریمی کی کیفیت میں آپ پہنچ گئے ہیں تو پھر اب آپ بال نکال سکتے ہیں کیونکہ وہ سنت ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس کے گناہ سے بچنے کے لیے ایسی صورت میں اگر قربانی دے بھی رہے ہیں تو بال نکال سکتے ہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ حضرت۔ اور آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز عالم مفتی مولانا حافظ قاری جناب محمد فیروز خان صاحب، کامل الفقہ، استاد جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان ناطقاں جناب محمد سمیع الدین ملتانی صاحب ہیں۔ ناظرین آئیے کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی 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 محترمہ، کون کہاں سے فرمائیں؟ آواز بند کر جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیں کون کہاں سے؟ جی میں بھوپال سے بول رہی ہوں۔ جی ہاں جی آپ پوچھ رہی ہے؟ ہاں جی بتائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ بھوپال سے ساجدہ حسیب بول رہی ہوں میں۔ جی جی بتائیں، سوال بتائیں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سن 17 میں ہم حج کو گئے تھے، تو جب طواف زیارت کو گئے تو بچے نے ہمیں ویل چیئر سے کرایا تھا دوسرے فلور سے، مگر مجھے خوب نیند آ جاتی تھی تو میرا ہو گیا تھا طواف۔ ٹھیک ہے، آپ بچے نے کیا کہا آپ نے؟ ویل چیئر سے کرایا تھا، ہو گیا ہوگا میرا طواف زیارت۔ وہ بتاتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے ورنہ آگے بڑھتے ہیں۔ بہن صاحبہ نے کہا کہ حج گئے تھے، کوئی حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کنکریاں وغیرہ نہیں مار پائے تھے، جی تو اس سلسلے میں جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمی جمرات یہ واجب ہے، حج کے واجبات میں سے ہے۔
واجب اگر چھوٹ جائے تو دم دینا لازم ہوتا ہے. اگر وہاں سے نکل گئے ہیں تو کسی کے ذریعے بھی آپ دم وہاں پر دے سکتے ہیں، یعنی قربانی بکرا وغیرہ اگر وہاں پر کہہ دیں گے تو دم حدود حرم میں دیا جائے گا. دوسری بات غالباً آپ نے یہ کہی تھی کہ جو ذمہ دار تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی کے ذریعے، کسی کو اپنا نائب بنا کر، وکیل بنا کر ان کے ذریعے رمی جمرات کرا لیں گے اور یہ ہو جائے گا. تو بالکل صحیح بات ہے. اگر ایمرجنسی کی کیفیت ہو یا اتنا زیادہ کوئی آدمی بیمار ہو کہ وہ ٹھہر نہ سکے، کنکری پھینک نہ سکے، ایسی ضعیفی ہو، ایسی نقاہت ہو یا ایمرجنسی حالات ہو، ایسے حالات میں اگر آپ کی جگہ کوئی آپ کا نائب اور وکیل اگر رمی جمرات کر دیتا ہے تو یہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ ایمرجنسی حالات میں ہی ہوگا، بہت زیادہ بیماری کی صورت میں ہی ہوگا، کوئی عذر ہو تو ہی ہوگا. اگر عذر نہ ہو تو جو حج کر رہے ہیں ان کو ہی ضروری ہوگا کہ وہ اپنی رمی جمرات وہ خود کریں گے، یہ واجب ہے. اگر بغیر کسی عذر کے چھوٹ جائے گا تو حج تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ جو چھوٹا ہے اس کی وجہ سے آپ کو دم دینا لازم ہوگا. دم کا مطلب ایک بکرا وغیرہ ذبح کرنا، قربانی دینا، جو حدود حرم میں دی جائے گی، آپ اپنے پاس نہیں دے سکتے ہیں. جی حضرت، دیگر ابھی سوال بہن صاحبہ کا جو آیا تھا جی اس کے بھوپال سے بھی مزید یہ بھی ہمارے سوال آیا تھا سیف اللہ صاحب کا بھی. ہاں یہ بھی پھر دوبارہ اور تھوڑی اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو 13 سال کی عمر آپ نے سماعت فرمائی. فلما بلغ معہ السعی میں مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے کہ جب آپ کے ساتھ چلنے کی عمر کو اور آپ کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو جب پہنچ گئے تو کیا عمر تھی؟ 13 سال کا بھی عدد لکھا ہوا ہے. بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ باضابطہ طور پہ کوئی معین عدد اس کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے ملاقات کرنے کے لیے تو یہ بھی کہا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، یہ بھی ایک قول ہے. دوسرا، حج یعنی بیت اللہ شریف کی جب تعمیر کر رہے تھے عمر کیا تھی؟ 20 سال آپ کی عمر مبارک تھی، یہ بھی ایک قول ہے. تو مختلف اقوال اس میں بیان کیے گئے ہیں. بنائے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت 20 سال کا قول بھی ہے. آپ کے واپس آنے کے وقت آپ کی شادی ہو گئی تھی، یہ بھی قول ہے کہ آپ 13 سال کے تھے اور بلوغ کے قریب تھے، یہ بھی قول ہے. اور جس وقت چھوڑ کر گئے تھے اس وقت آپ کی عمر 2 سال تھی، 2 سال کے شیرخوار آپ بچے تھے جب آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی حاجر کے ساتھ وادی ذی زرع مقام میں آپ کو چھوڑا تھا. مزید بھوپال سے محترم سیف اللہ صاحب کا سوال یہ تھا کہ حج کس عمر میں فرض؟ بہرحال دیکھیے سیف اللہ صاحب کا سوال یہ تھا کہ حج کس عمر میں فرض ہوتا ہے. تو جس کے جو بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو اور استطاعت رکھنے والا ہو، بالغ ہو. اب بلوغ کی جو عمر بتائی گئی ہے لڑکیوں کے لیے 9 سال سے لے کر 12 سال کے درمیان وہ بالغ ہو سکتی ہیں. اگر بلوغ کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے تو 15 سال میں فقہ حنفی کے مطابق بالغ اس کو مانا جائے گا. اسی طرح لڑکوں کا معاملہ 12 سال سے 15 سال کے درمیان عام طور پر وہ بالغ ہوتے ہیں. بلوغیت کے مختلف علامتیں ہیں، ان کو مونچھ نکل آنا یا داڑھی کے بال نکل آنا یا احتلام وغیرہ ہونا. اسی طرح عورتوں کے معاملے میں ایام وغیرہ ان کے پیریڈز وغیرہ سٹارٹ ہونا، اس قسم کے جو معاملات ہیں مختلف اس کی علامتیں ہیں. یہ عمر کے اس حصے میں اگر وہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو ان کو بالغ تصور کیا جائے گا. اگر علامتیں بچے میں بچی میں دونوں میں بھی ظاہر نہ ہوں تو 15 سال میں یہ ڈکلیئر کیا جائے گا کہ اب وہ بالغ ہے، بالغ کا حکم اس کو دیا جائے گا. تو جو مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو اور استطاعت رکھتے ہوں حج بیت اللہ کو جانے کی اور مکمل خرچہ ان کے پاس موجود ہو اور ان کی کفالت میں جو لوگ ہیں وہ جن کا خرچہ اٹھاتے ہیں ان کے ذمے جن کی پرورش ہے، جن کی دیکھ بھال ہے، چاہے وہ ان کے والدین ہوں یا ان کے بیوی بچے ہوں، یہ سب کا خرچہ جا کر واپس آنے تک کھانے پینے کا مکمل خرچہ ان کے پاس موجود ہو اور خود کی ضروریات زندگی کے چیزیں بھی ان کے پاس موجود ہو اور استطاعت ہو تو پھر ایسی صورت میں ان کے اوپر حج فرض ہوگا. اور سوال یہ ابھی آیا تھا کہ بہن صاحبہ نے کہا کہ 2007 میں گئے تھے حج پر اور طبیعت کی جو بھی وجہ رہی ہے تو بیٹے نے ان کا طواف زیارہ جو ہے کرسی پر ویل چیئر پر کروایا تھا، تو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا یہ جاننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طواف جو آپ کو کرنا ہے یہ واجب یہ ہے کہ آپ چل کر کریں گے. اس بات کو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ طواف آپ کو چل کر کرنا یہ واجب ہے حج میں. اگر کسی کو عذر ہو اور کوئی چل نہ سکے، بہت زیادہ بوڑھے ہوں، بہت زیادہ کمزور ہوں یا بہت زیادہ بیمار ہوں،
تو موجودہ زمانے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی سواری میں بٹھا کر ان کو طواف کرایا جاتا ہے، اور آپ نے کہا ویل چیئر پر آپ کے صاحبزادے نے آپ کو طواف کرایا تھا، اور کبھی کبھار طواف کے دوران آپ کی آنکھ بھی لگ جاتی تھی، تھوڑا سا نیند بھی آپ کو آ جاتی تھی، تو کیا طواف ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل طواف زیارت الحمدللہ آپ کا مکمل ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ معذور تھیں، اور معذور کے لیے ویل چیئر پر بیٹھ کر یا کسی سواری میں بیٹھ کر طواف کرنا یہ بالکل جائز درست ہے۔ جس کو کوئی عذر نہ ہو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی چیز کو عذر بنا لیتے ہیں، پیروں میں درد ہو جائے گا، یا جلدی میں تھک جاتا ہوں، یا حاجیوں کا حجاج کرام کا رش دیکھ کر اور یہ حالات دیکھ کر ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے، طبیعت بہت زیادہ تھک رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کی بنیاد پر لوگ جو ہے بیٹھ کر یا سواری کے ذریعے طواف کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، ان کو دم دینا ہوگا۔ عذر کے بنیاد پر اگر اس طرح کیا گیا ہے تو طواف مکمل ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ جی عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اب جو حضرات حج پر نہیں گئے ہیں اور باہر رہتے ہیں حج کے جو بھی دائرے ہیں اس سے، تو ان کے لیے ایام حج میں یا عشرہ ذی الحجہ میں کیا اعمال کرنا درست ہے، احسن ہے، سنن ہے؟ حضرت سے درخواست ہے کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے آغاز میں بھی چند کلمات اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا ماہ مبارک آ جاتا ہے تو قربانی کی تیاری کرنا، قربانی کا اہتمام کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو راتیں ہیں بہت متبرک راتیں ہیں، عظمتوں اور فضیلتوں والی راتیں ہیں، ان راتوں میں دعائیں کثرت سے کریں اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، اور نیک کام جتنے زیادہ صدقہ خیرات کے حوالے سے ہوں، جتنے زیادہ نیکیاں ہو سکتے ہیں ان دنوں میں کریں، کیونکہ ان دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہیں دوسرے دنوں کے مقابل میں ان کا ثواب اور ان کی افضلیت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں۔ پھر ان سارے اعمال میں بھی یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی نیک کام آپ کریں، چاہے نماز پڑھیں یا آپ روزہ رکھیں یا آپ صدقہ و خیرات کریں یا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، یا آپ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک تلبیہ آپ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر آپ پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیں۔ ان تمام چیزوں سے بھی بڑھ کر ایام قربانی جو ہیں، ان ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی افضل عبادت نہیں ہے۔ تو اس بات کی طرف ہم توجہ کریں کہ قربانی کریں، اور اس سے پہلے یہ ہم کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی رہتی ہے کہ گزشتہ سال قربانی دادا کی طرف سے کی گئی تھی، اس بار دادی کی طرف سے کی جائے گی، گزشتہ والد کے نام سے دی گئی تھی، اس بار والدہ کے نام سے دی جائے گی، گزشتہ فلاں بیٹے کے نام سے دی گئی تھی، اس بار فلاں بیٹے کے نام سے دی جائے گی، گزشتہ مرحوم دادا کے نام سے دی گئی تھی، اس بار مرحوم دادی کے نام سے دی جائے گی۔ اور بعض لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیتے ہیں۔ اس قسم کے مختلف معاملات ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ فقہ حنفی میں قربانی یہ واجب ہے، سنت موقدہ بھی کہا گیا، سنت موقدہ وجوب کے قریب ہے، قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کسی بندے کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے، طاقت دے اور گنجائش اس کے پاس موجود ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہو تو ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو قربانی کرنا اس وجہ سے واجب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ غور کیا جائے کہ گھر میں کس پر قربانی واجب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ والد پر واجب ہو رہی ہو، کسی اور پر واجب نہیں ہے، ہو سکتا ہے والدہ پر واجب ہو، کسی اور پر واجب نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیٹے پر واجب ہو، کسی اور پر واجب نہ ہو سکتا ہے گھر کے ہر فرد پر قربانی واجب ہو تو ہر فرد کو کرنا ہوگا۔ تو اصل مسئلہ قربانی کا ذہن میں رکھیے کہ ہر ایسا آدمی جو مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، صاحب نصاب ہو اور اپنے مقام پر ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ صاحب نصاب کا مطلب آپ نے کئی مرتبہ رمضان کے پروگرام میں بھی، سحری کے پروگرام میں بھی متعدد بار آپ نے سماعت فرمایا۔ صاحب نصاب کا مطلب 6 تولے پون گرام سونا یا 42.5 تولے چاندی جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق، یا اتنا روپیہ یا کیش یا سامان تجارت
یا زندگی کی ضرورت سے زیادہ ایسی چیزیں جن کی مالیت 42.5 تولے چاندی کے اتنی ہو جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ قرضوں کو آپ مائنس کر لیں، آپ نے کس کو کیا قرضہ دیا ہے اس کو ملا لیں، آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ جو گھر ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے، 3 جوڑے آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ زندگی کی ضرورت سے زیادہ، حاجت اصلیہ سے زیادہ جو بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان سب کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ آپ جو قرض کسی کو دینا ہے اس کو مائنس کریں گے، مائنس کرنے کے بعد 42.5 تولے چاندی خریدنے کی اتنی قیمت اگر آپ کے پاس رہتی ہے قربانی کے دن تو ایسی صورت میں قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ کئی مرتبہ آپ کے سامنے میں نے یہ عرض کیا کہ صدقہ فطر اور قربانی دونوں کا حکم ایک جیسا ہے واجب ہونے کے سلسلے میں۔ زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ کے پاس نصاب آنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد، سونا چاندی آنے کے بعد فوری زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، 1 سال گزرنے تک وہ چیز آپ کے پاس رہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن قربانی کا معاملہ، صدقۃ الفطر کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 ذی الحجہ کو پیسے آ جائیں گے جو آپ کی زندگی کی ضرورت سے زیادہ رہیں گے، قرض کو مائنس کرنے کے بعد بھی 42.5 تولے چاندی آپ اس میں خرید سکیں گے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ گھر میں ہر کوئی آدمی اس بات کو دیکھے کہ 3 جوڑے زندگی کی ضرورت ہے، 3 جوڑے سے زیادہ جن کے پاس ہے وہ سب حساب کریے۔ آپ جس چیز کے مالک ہیں، سونا آپ کے پاس ہے، چاندی آپ کے پاس ہے، روپیہ ہے، کیش ہے، بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں ساری چیزوں کو حساب کرنے کے بعد قرضے کو مائنس کریں۔ مائنس کرنے کے بعد 42.5 تولے چاندی کی قیمت اگر آپ کے پاس رہتی ہے، پھر ایسی صورت میں ہر ایسا شخص، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ مرد حضرات ہو، خاتون حضرات ہوں، خواتین ہوں، یا گھر میں والد ہوں، والدہ ہوں، بیٹا ہو، بیٹی ہوں، سب پر جن کے پاس یہ استطاعت ہوگی ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے ایام میں کثرت سے دعائیں کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، نمازیں پڑھیں، روزے وغیرہ رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جو عبادت قربانی کی ہے اس کا اہتمام کریں، اس میں لاپرواہی نہ کریں۔ جانور کو خریدنے میں بھی اس بات کا اہتمام کریں، جو بڑا جانور ہوگا کم سے کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال سے کم کا بڑا جانور آپ لیں گے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جو چھوٹا بکرا وغیرہ، بکرا، دمبی وغیرہ جو لیتے ہیں، بکری وغیرہ، کم سے کم 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال سے کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دمبا وغیرہ میں اگر وہ 6 مہینے کا ہو لیکن اتنا فربا ہو کہ دور سے دیکھنے والوں کو 1 سال کا نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے جانور کو آپ لے سکتے ہیں۔ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، ناک کٹا ہوا، دم کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، اس طرح عیوب سے پاک جانور ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال اور لحاظ کریں اور قربانی کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ مال کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہے، دولت کی محبت زیادہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان اپنی دولت کو آپ کر دیں گے اور بطیب خاطر خوشگوار طریقے پر آپ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم سب کو ان امتحانات میں کامیاب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے، دعائیں بہن۔ اللہ آپ لوگ کو تندرست رکھے، آمین آمین آمین۔ بتائیے کیا سوال کیجیے گا؟ مولانا صاحب سے سوال ہے، جو نماز پڑھتے ہیں صبح کا تو 4 رکعت نماز ہے سنت اور فرض جو تو پڑھی جائے گی، جوہر میں 12 ہے، عصر میں 4 ہے، مغرب میں 7 ہے، عشاء کا تو 9 رکعت کبھی پڑھ لیتے ہیں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے۔ جوہر کا کس طرح فرض ادا کرنے سے چلے گا یا پورا نماز پڑھنا پڑے گا؟ ظہر میں صرف فرض ادا کر لینا کافی ہوگا یا پورے پڑھنے ہوں گے؟ انشاءاللہ بتا دیں۔ اور قربانی میں مرحوم کے نام سے قربانی دی جا سکتی یا نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے، حضرت سے درخواست کریں گے۔ اور کوئی کالر لائن پر موجود ہوں تو شامل کریں، آگے بڑھیں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات لیں گے۔ حضرت سے درخواست ہے بہن کے سوالات کے جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ایسی نماز ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے آپ کبھی کبھار اگر چھوڑتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر عادت بنا لیں گے چھوڑنے کی تو گناہگار ہوں گے اور ملامت شریعت میں کی جائے گی ہر ایسے آدمی کی جو سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ
پڑھنے کی وجہ سے फ़र्ज़ में जो नक़्स रहता है, कमी रहती है, अल्लाह ताला उसको दूर फरमाता है और फ़र्ज़ में कमाल पैदा होता है। तो ज़ोहर की नमाज़ में ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना है, फिर 4 रकात ज़ोहर के फ़र्ज़ नमाज है, फिर ज़ोहर की नमाज़ 4 रकात पढ़ने के बाद 2 रकात भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो टोटल 10 रकात हैं, 10 में से 4 फ़र्ज़ हैं और 6 सुन्नत मुअक्कदा हैं। ये ज़रूरी है पढ़ना। अगर आप रोज़ाना इसको छोड़ेंगे बग़ैर के बेवजह तो गुनहगार होंगे। अगर उज़्र हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, नक़ाहत ऐसी हो, लागरी ऐसी हो कि फ़र्ज़ नमाज ही बड़ी मुश्किल से पढ़ी जा रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत आपको इजाज़त देगी, आप फ़र्ज़ मुकम्मल करें। बाकी इसको उज़्र की बुनियाद पर आप छोड़ सकते हैं, बग़ैर वजह के छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये 10 रकात के अलावा और जो 2 रकात है वो 2 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है, नफ़ल है। नफ़ल को आप छोड़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन सुन्नत मुअक्कदा का अहतमाम करें, बग़ैर किसी शदीद मजबूरी के सुन्नत मुअक्कदा को हरगिज़ ना छोड़ें। इंशाअल्लाह बाकी सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? महाराष्ट्र से तबस्सुम बोल रही हूँ। जी बताएं, सवाल बताएं। हाँ, मुझे पूछना था कि जिलहिज्जा के 10 रोजे रहते हैं या 9 रोजे रहते हैं? 10 या 9 रोज़े रहते हैं ज़िलहिज्जा के। ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करें। हेलो जी, आगे बढ़ते हैं। जो सवाल आया था इसमें एक कुछ हिस्सा रह गया था। हज़रत, मरहूम के नाम से क़ुरबानी दी जा सकती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप नफ़ल क़ुरबानी मरहूम के नाम से दे सकते हैं, ज़रूर अदा हो जाएगी और क़ुरबानी का उनको सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से भी आप क़ुरबानी अदा कर सकते हैं। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने गुंजाइश अता फ़रमाई है वो पहले अपनी वाजिब क़ुरबानी को अदा करें। वाजिब करने के बाद भी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी आप क़ुरबानी दे सकते हैं, क्योंकि आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर यह एहसान रहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानिब से हुज़ूर ने क़ुरबानी दी। फिर उसके बाद दूसरा जानवर ज़बाह करके हुज़ूर ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत की तरफ से है। और रिवायतों में आता है कि मदीने मुनव्वरा में 10 साल का अरसा आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और 10 साल में एक मरतबा भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी को नहीं छोड़ा। और क़ुरबानी में हर बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी अदा फ़रमाई और अपनी उम्मत का भी हुज़ूर ने ख्याल फरमाया। तो उम्मतियों को भी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, तो वो हुज़ूर की तरफ से भी कर सकते हैं, अपने ख़ानदान के मरहूमीन की तरफ से भी कर सकते हैं, कई मरहूमीन को भी शामिल कर सकते हैं। एक ही मरहूम ज़रूरी नहीं है। आप अगर एक क़ुरबानी दे रहे हैं और आपके ख़ानदान के जितने मरहूमीन हैं सबको उसका सवाब पहुँचे, अल्लाह ताला सबको उसका सवाब पहुँचाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। जी बेहद शुक्रिया। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। कलकत्ता से। जी, हम जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ते, समझे? हम अंडर पैंट पहन के नमाज नहीं पढ़ते, हमारा नमाज दिलाएगा? 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं? अंडर पैंट नहीं पहनते। अंदर पैंट नहीं पहनते हैं? हाँ, लुंगी पे पहनते हैं। लुंगी पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कलकत्ता से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। और एक सवाल अभी हज़रत आया था कि तबस्सुम साहिबा ने महाराष्ट्र से सवाल किया था कि ज़िलहिज्जा के 10 रोज़े या 9 रोज़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 रोज़े तो नहीं है। 10 रोज़े क्योंकि 10वां जो दिन है वो ईद का दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है, और ईद के दिन रोज़ा रखना ये नाजायज़ है, हराम है। आप ईद के दिन रोज़ा नहीं रख सकते हैं। ईद उल फ़ित्र को भी आप रोज़ा नहीं रख सकते, ईद उल अज़हा को भी रोज़ा नहीं रख सकते, और ईद उल अज़हा के बाद 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा तक भी आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। 9 ज़िलहिज्जा तक आप रोज़े रख सकते हैं। बल्कि आरफ़ा का जो रोज़ा है वो ऐसा रोज़ा है जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुकफ़िरु अस्सनतल्लती क़ब्लहा वस्सनतल्लती बअदहा, औ कमा क़ाल, कि आरफ़ा का रोज़ा अगले साल और पिछले साल, जो साल गुज़र गया है उसके गुनाहों का भी कफ़ारा होता है, और आने वाले साल के गुनाह सगीरा का भी वो कफ़ारा होता है। छोटे छोटे गुनाह जो होते हैं इन रोज़ों से अल्लाह ताला सारे गुनाहों को दरगुज़र फरमा देता है और मुआफ़ फरमा देता है। कलकत्ता से एक भाई साहब ने सवाल किया, तहबंद में नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या नमाज़ हो जाएगी?
تو بالکل ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تو رواج تھا کہ ایک اوپر یعنی ردا چادر وغیرہ پہنی جاتی تھی اور تہبند وغیرہ کا ازار کا استعمال ہی کیا جاتا تھا۔ اور عمرے اور حج میں آپ دیکھتے ہیں کہ احرام کا بھی یہی طریقہ ہے کہ بے سلی ہوئی 2 چادریں، ایک اوپر ایک چادر پہنتے ہیں اور نیچے تہبند کی طرح اس کو پہنتے ہیں، اور بالکل آپ 5 نمازیں آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں تہبند میں پڑھتے ہیں، ہو جائیں گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سطر کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ سطر کھل جائے، بے احتیاطی ہو۔ ایسا اگر تہبند پہننے کا کسی کے پاس ڈھنگ نہ ہو اور سطر اگر دکھ جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر نماز نہیں ہوگی۔ سطر کا خیال رکھتے ہوئے تہبند میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ جی دیکھیں کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کریں گے، آگے بڑھیں گے، ورنہ حضرت سے درخواست ہے کہ ان سوالات کی روشنی میں ان جوابات تو عطا کر دیے گئے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت پہ ہم بات کر رہے تھے، یہاں کے مقامی لوگ روزہ رکھیں اور کیا اذکار کریں، کیا عبادات کریں، اس پر روشنی ڈالیں، اور صبح شام دن رات کیا ذکر کریں، کیا تکبیر کب پڑھیں اور کیسے پڑھیں، کیا طریقہ کار ہے، اور تلبیہ پڑھیں کن دنوں میں پڑھیں، کیسے پڑھیں، کتنے مرتبہ پڑھیں، کیا طریقہ کار ہیں، یہ بتا دیں حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر بھی ایام تشریق میں تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر ہم پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھنا یہ افضل اور مستحب ہے۔ تو سب کے لیے یہ حکم ہے، تکبیر کا معاملہ بھی ہے، اور قربانی کا اہم مسئلہ اس بات کی طرف بھی ہم کو توجہ کرنا ہے، اور یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کی اداؤں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے، اور ان کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا وجعل لی لسان صدق فی آخرین کہ آنے والوں میں میرے لیے ذکر خیر کا معاملہ فرما دے، ایسا ہو کہ لوگ میرا چرچا کریں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جتنا چرچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مذاہب کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ہر مذہب میں یہودیت کو دیکھیں تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، عیسائیوں کو دیکھیں تو وہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، مسلمان بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں اور آپ کی شان کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو انعامات فرمائے اور آپ کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے حج میں شامل فرمایا، آپ کی مناسک حج میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھا جس کا آپ سے تعلق ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے پیش نظر اور اسی واقعے کی روشنی میں اور اسی واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی لازم فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ قربانی تو ہر زمانے میں رہی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا معاملہ تھا۔ حابیل اور قابیل دونوں نے ایک جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، لیکن جو حابیل تھے ان کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، جو قابیل تھے ان کی قربانی کو رد کر دیا گیا، وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے۔ تو قربانی تو ہر زمانے میں رہی، لیکن قربانی کی جو شکل، قربانی کی جو صورت اور قربانی کی جو مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئی، وہ سب سے عظیم مثال تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زندہ تابندہ اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھ دیا۔ آپ دیکھیے کہ کیسی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ جب آپ 13 سال کی عمر کو جب پہنچے اور والد محترم نے دوبارہ اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے پاس اپنے ساتھ لے لیا، جن کو چھوڑ دیا تھا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ خواب پڑھنے لگا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، آپ فرمانے لگے اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بار بار کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے خواب دیکھا،
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سمجھا عاجزی انکساری میں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور ان کا خواب بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے، شیطان ان کو نہیں بھٹکا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے عاجزی انکساری میں یہ خیال کیا، اس وجہ سے جو 8 ذی الحجہ کا دن ہے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی شک کا دن۔ یعنی اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام شک میں اور تردد میں تھے کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہے یا شیطان کی جانب سے یہ معاملات ہیں۔ جب 9 ذی الحجہ کو پھر آپ کو خواب پڑا دوبارہ اور بار بار آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے لخت جگر نور نظر کو آپ ذبح کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے امتحان ہے۔ تو آپ نے اس کو جان لیا، پہچان لیا۔ تو 9 ذی الحجہ کا جو دن تھا وہ عرفہ کا دن کہلایا۔ عرفہ کے معنی عربی زبان میں پہچاننے اور جاننے کے آتے ہیں، تو اس دن کا نام عرفہ کا دن رکھ دیا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس دن یہ پہچان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ تو آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، جس عمر میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور بیٹا ہونا سوائے معجزے اور کرامت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا، آپ کو بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ایسی آزمائش اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ جب وہ آپ کے سامنے آپ کا ہاتھ بٹانے لگے، آپ کے ساتھ چلنے لگے، آپ کا تعاون کرنے لگے، آپ کی مدد کرنے لگے، آپ کا ساتھ دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو بھی آپ نے قربان کیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے، اور آپ اپنے بیٹے کو، اپنے شہزادے کو ذبح کرنے لگے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، فلما اسلما، جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم کو خم کر دیا، اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو گردن کے بل لٹا دیا اور خنجر چلانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے دمبا حضرت جبریل کے ذریعے دمبا بھیجا، اور آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، دمبا رکھا۔ حضرت جبریل پڑھتے ہوئے آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے کہا وللہ الحمد۔ ان تینوں نے اس تسبیح کو پڑھا۔ اس تسبیح کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر لازم فرمایا، اور یہ تسبیح بھی اللہ تعالیٰ نے لازم فرما دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے ابراہیم، یقیناً تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے، اور قربان کرنے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں، قربان کرنے کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے، وہ سب آپ نے کر کے دکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے جو امتحان لینا چاہتا تھا آپ اس میں ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو صرف ایک جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ کس قدر ہم کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ کالر لائن پر موجود۔ ہیلو، السلام علیکم۔ لائن کٹ گئی ہے غالباً، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تسبیحات اور تلبیہ وغیرہ جو ہے کیسے پڑھیں، کب پڑھیں، کیا کیا پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، کون کہاں سے؟ میں احمد بات کر رہا ہوں چندرائن گٹا۔ احمد صاحب چندرائن گٹا سے۔ جی احمد صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ سوال یہ ہے کہ اب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جی الحمدللہ، تو اب یہ ابتدائی جو 10 دن ہے جی قرآن و حدیث میں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت جی اور اس کی اہمیت اور اس کے کیا اعمال ہے اور اس میں کیا اذکار کرنا چاہیے جی، اور مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اس میں کیا پیغام؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں حیدرآباد چندرائن گٹا سے جوائن کیا۔ انشاءاللہ یہ سوال آپ کا بہت ہی کامن سوال ہے، چونکہ ہمارا پروگرام شروع سے چل رہا ہے اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر بھی روشنی ڈالیں گے، مفتی صاحب سے کہیں گے ضرور۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے؟ جی میں بہادر پور سے بات کر رہی ہوں۔ بہادر پورہ حیدرآباد سے۔ جی بتائیں، سوال بتائیں۔ جی میرے 2 سوال تھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا
قربانی کا جانور گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو کیا 5 حصے قربانی کے دے کر 2 حصوں میں عقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ اچھا، قربانی اور عقیقہ 2 ملا کر سکتے ہیں، 2 ملا کے ایک جانور میں کر سکتے ہیں جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ لڑکے کی جب عقیقہ کرتے ہیں تو 2 بکرے کاٹتے ہیں جی، تو کیا 2 بکرے الگ الگ مقامات پر کاٹ سکتے ہیں؟ ایک ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا حیدرآباد میں، ایک دوسرا محبوب نگر میں، جی انشاءاللہ کاٹ سکتے ہیں؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بہادر پورہ حیدرآباد سے۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسحاق بول رہا ہوں جی اسحاق صاحب گلبرگہ سے۔ میری ایک بہن تھے جو تمام عمر جو ہے فضولی بہن تھی، جی تمام عمر مشیر قرآن مجید اور احادیث سے حضرت نور جہاں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ گزشتہ دنوں ان کی فاتحہ خوانی ہوئی، آپ بھی ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جو زندگی بھر قرآن و حدیث کی جو ہے مشیر رہی، جی مشتہر رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک والی جو دعا پڑھی جاتی ہے جی اس ماہ مبارک میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے سر، سنا جا رہا؟ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے، حضرت سے درخواست کریں گے کہ اس کا جواب عطا فرمائیں۔ اور ابھی اس سوال سے بیشتر جو سوال آیا تھا بہن صاحبہ کا سوال بہادر پورہ سے، حضرت اس کے جواب عطا فرمائیں۔ قربانی کے جانور میں کیا عقیقہ اور قربانی دونوں ملا کر کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی راہ میں قربان کرنا ہے، اور جانور قربانی میں بھی یہی مقصود ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ قربانی کے جانوروں میں مثال کے طور پہ 5 حصے قربانی کے لیے لیں، اور 2 عقیقے کی نیت سے بھی اگر آپ شامل ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ مزید یہ بھی پوچھا گیا کہ 2 بکرے اگر بچے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو 2 بکرے عام طور پہ بچے کے لیے کرنا یہ سنت ہے، جبکہ 1 بکرے سے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، مسئلہ آپ نے پوچھا ہے تو اس پر بھی آپ توجہ کریں کہ بچی کے لیے 1 بکرا، بچے کے لیے لڑکے کے لیے 2 بکرے، یہ سنت ہے۔ اگر بچے کے لیے بھی ایک ہی بکرے سے کوئی عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، عقیقہ ہو جائے گا۔ 2 بکرے الگ الگ مقامات پہ اگر ذبح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ رشتہ دار ہوں، وہاں کوئی رشتہ دار ہو۔ عقیقے کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، قربانی کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ قربانی کی طرح عقیقے کا گوشت بھی 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 1 حصہ اپنے لیے، 1 دوست و احباب کے لیے، اور 1 غریبوں، فقیروں، محتاجوں، مساکین کے لیے۔ تو اس طرح آپ 2 مقامات پہ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ حضرت۔ اسحاق صاحب ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، کون کہاں سے؟ میں عبداللہ فلک نما چندرن گٹے سے بات کر رہا ہوں، فلک نما چندرن گٹے سے۔ جی عبداللہ، ماشاء اللہ ہم تو بہت استفادہ کرے مفتی صاحب سے رمضان المبارک میں اس پروگرام کے ذریعے، جی، اور اس بہترین ٹاپک پر میں چند سوالات ہے مفتی صاحب سے مجھے پوچھنا ہے کہ آج کل جو حجاج کرام حج کے مبارک سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تو مدینہ منورہ کی زیارت کا بھی عظیم شرف انہیں حاصل ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں تعظیم رسول کے متعلق آداب اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آداب، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کی فضیلت کیا ہے، جی، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور کی شان اور عظمت کے متعلق کچھ باتیں بتائیں تاکہ حجاج کرام جب حج کے سفر کے مبارک سفر پر جائیں اور مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو یہ آداب ملحوظ رکھ سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، مفتی صاحب سے درخواست کریں گے ان سوالات کے جواب عطا فرمائیں۔ اس سے پہلے جو سوال آئے تھے حضرت اس کا جواب عطا فرما دے۔ لڑکے کا عقیقہ 2 دیگر مقامات پر 2 بکرے کاٹنے والا، تو اس میں ایک سوال اور ایک لگا دیتے ہیں کہ بھئی ایک ہی وقت کاٹا جائے یا مختلف وقتوں میں کاٹا جا سکتا ہے، جیسے ایک پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی ایک ہی وقت میں کاٹنا ضروری نہیں ہے. آپ یہاں پہ پہلے وہاں پہ بعد ایسا کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال عام طور پہ بعض جگہ غلط رسم و رواج ہے کہ وہ جو جانور کو کاٹا جاتا ہے اس کا خون بچوں کے سروں کو بعد لوگ لگاتے ہیں. یہ ایک رسم و رواج ہے، باطل رسم و رواج ہے. الحمدللہ کئی علاقے ایسے رسم و رواج سے پاک ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی بعض دیہاتوں میں، گاؤں میں اس قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. الگ الگ وقت میں کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی اسحاق صاحب نے تلبیہ کا یا جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا معنی و مفہوم جاننا چاہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک کا مطلب ہے کہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. حاضر ہونے کے لیے لبیک کہا جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک، اے مولا میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. لبیک میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک، مولا ساری تعریف تیرے لیے ہے، ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا تو ہے. لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. تو لبیک کا مطلب حاضر ہوں، یہ معنی اس کا یہ ہے. اب جو سوال آیا ہے، جی 3 سوال عبداللہ صاحب نے کیے ہیں کہ سارا پروگرام بھی بس نہ ہوگا ان سوالات کے لیے، پھر بھی مختصر مفید جو بھی آپ فرمانا چاہتے ہیں فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حجاج کرام مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے ہیں، پھر مدینہ منورہ بھی کریں گے. بعض مدینہ منورہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ آتے ہیں. تو بہرحال حرمین شریفین یہ بہت بلند مقام ہے. کائنات میں سب سے افضل مقامات یہی ہیں. حجاج کرام کو یہاں کی عظمتوں کا، تقدس کا، احترام کا لحاظ کرنا چاہیے. وہ مقامات ہے جہاں پیر کے بل نہیں بلکہ پلکوں کے بل جایا جاتا ہے. اس طرح کے تصورات اور اس طرح کی باتیں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے پیش فرمائی ہیں. تو چاہے حرمین مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، وہاں کا بہت زیادہ احترام کریں اور لوگوں سے لڑائی جھگڑا وہاں پر نہ کریں. ہر چیز کا وہاں کی احترام کریں، تقدس کا معاملہ رکھیں، کیونکہ وہاں کی نیکیاں بھی بہت عظمتوں والی ہیں. بہت زیادہ نیکیاں اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے برابر نیکیاں مکہ مکرمہ میں عطا فرماتا ہے. اور مدینہ میں تو حضور نے فرمایا کہ مکے میں تو نے جو برکت رکھی ہے مدینہ میں اس کی ڈبل عطا فرما. اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر مدینہ میں نیکیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر دیکھا جائے مکے کے ڈبل برکت اگر مدینہ میں اللہ تعالیٰ رکھے گا تو اور زیادہ نیکیاں عطا ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت دل میں رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں. قربانی کی مناسبت سے ایک بات، تعظیم کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. واقع ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ 3 سوالات اتنے تفصیلی ہیں کہ ایک پروگرام نے بلکہ 2 پروگرام بھی اس کے لیے ناکافی ہیں. ایک بات میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اس آیت مبارکہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم عطا فرمایا کہ حضور سے پہلے قربانی تم کرو گے تو تمہاری قربانی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھو. اب آپ دیکھیے، وہ تو قربانی دینے میں رسول کے آگے بڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی نام ذکر کیا. فرمایا جو رسول سے آگے بڑھنے کی طرح کرتا ہے گویا کہ وہ خدا سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھے. پھر ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ دوبارہ وہ قربانی دیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مقام اور حبیب کی شان اور عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس طرح حضور کے ظاہری حیات میں کرنا ہمارے اوپر فرض تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اسی طرح آپ کی تعظیم کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ حضور قبر مبارک میں زندہ تابندہ باحیات ہیں اور ساری امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سب پر توجہ اور عنایت نبی محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل حال ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ پروگرام میں اللہ نے اگر چاہا تو آئندہ پروگرام میں مزید اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی. بہت شکریہ حضرت. ناظرین اب پروگرام ختم ہو جاتا ہے. اب نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، نہ کوئی بات ہوگی. انشاءاللہ آپ کا شکریہ، آپ کے سوالات کا شکریہ، آپ کی ہمت افزائی کا شکریہ.
میں تمام ناظرین کی جانب سے اپنے مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نعت خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری کیبن کرو ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام ناظرین سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو عشر الحرام اور عشر ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے روزے رہنے کی کوشش کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، وقت اللہ اور رسول کی یاد میں لگائیں، اور جہاں تک ہو سکے ہر ممکنہ وقت میں ذکر خیر کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر کی کثرت کرتے رہیں انشاءاللہ، تاکہ جو فیض و برکات ہیں وہ ہم اس سے مالا مال ہو سکے۔ اور حسرتیں لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مہمان کرتا تو ہم بھی چلے جاتے اللہ کے گھر، لیکن وہ واقعہ ہوا نہیں، وہ حقیقت آئی نہیں۔ کیا معلوم کہ آج کی تڑپ کل کے لیے آپ کا پروانہ جاری کروا دے اور آپ بھی اگلے سال کم سے کم اور میں آپ سب مل کر حج پر جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری۔